میرے عزیزو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ جب انسان سب کچھ کھو دیتا ہے، دولت، عزت، تعلق، تب وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ اس کے پاس ایک ہی در رہ جاتا ہے، رب کا در۔ اور جب وہ وہاں جا کر کہتا ہے حسبی اللہ، تو گویا کہتا ہے میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے نبیوں کو صبر دیا، یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں سکون دیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اطمینان دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی سنگ باری میں حوصلہ دیا۔ سنو، جو بندہ حسبی اللہ کہہ دیتا ہے، وہ دراصل دنیا سے نہیں اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جو رب سے بات کرے اس کے لیے خزانے چھپے نہیں رہتے۔ حسبی اللہ محض الفاظ نہیں، یہ یقین کی گواہی ہے۔ جب تم کہتے ہو میرے لیے میرا رب کافی ہے، تو تم دراصل اعلان کرتے ہو کہ دنیا کا نظام نہیں، اللہ کا حکم میری زندگی چلاتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو خالی ہاتھ انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو رب اس کے لیے آسمان سے اسباب اتارتا ہے۔ یاد رکھو، انسان جب اپنی تدبیر چھوڑ کر تقدیر پر یقین لاتا ہے، تب اللہ اس کے لیے ایسے در کھولتا ہے جو کبھی بند نہ ہوں۔ یہی حسبی اللہ کا راز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ راز ہر دل کو نہیں ملتا، کیونکہ حسبی اللہ کہنے سے پہلے دل کا یقین مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ایمان کی بنیاد کمزور ہو تو کلمہ اثر نہیں کرتا۔ تمہیں پہلے اپنے دل کو جھوٹ، نفاق اور دنیا کی ہرس سے صاف کرنا ہوگا۔ رب ان دلوں میں رزق نہیں اتارتا جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن جو بندہ اپنے رب کے سامنے کہتا ہے میں کمزور ہوں، تو میرا سہارا ہے، وہ بندہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ حسبی اللہ وہ دروازہ ہے جو عاجزی سے کھلتا ہے، غرور سے نہیں۔ اب تم سوچ رہے ہوگے، کیا یہ کلمہ رزق میں بھی اثر رکھتا ہے؟ ہاں، رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں کافی کا مطلب ہے وہ اسباب پیدا کرتا ہے، وہ دلوں کو بدلتا ہے، وہ دروازے کھولتا ہے۔ انسان صرف دعا کرتا ہے، باقی کام رب خود سنبھالتا ہے۔ اسی یقین سے حسبی اللہ دلوں کا چراغ بن جاتا ہے۔ اب آؤ، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایسا وظیفہ جس نے سینکڑوں خالی ہاتھوں کو مالا مال کر دیا، مگر شرط صرف ایک ہے، 5 وقت کی نماز۔ اگر نماز نہیں تو وظیفہ بے اثر ہے۔ سن لو، جو رب کے سامنے 5 بار نہ جھک سکے، وہ رب کے رزق کی طلب کیسے کرے؟ یہ وظیفہ اس کے لیے ہے جو دل سے کہے اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سجدے میں سکون ہے، تیرے ذکر میں برکت ہے۔ جب تم نماز کے پابند بن جاؤ، تب یہ عمل شروع کرو، کیونکہ نماز وہ دروازہ ہے جس کے بغیر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اب طریقہ سنو۔ سب سے پہلے وضو کرو، دل کو صاف کرو، نیت کرو کہ یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو تاکہ تمہارا ذکر نور بن جائے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ دل سے کہو یا اللہ یا غنی۔ یہ الفاظ معمولی نہیں، غنی وہ صفت ہے جو بے نیازی دیتی ہے، جو دلوں کو مطمئن کرتی ہے۔ جب تم یا اللہ یا غنی کہتے ہو تو گویا اپنے رب سے کہہ رہے ہو مجھے محتاجی سے بچا، مجھے غنا عطا فرما۔ پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پڑھو۔ یہ عمل 7 دن جاری رکھو۔ مگر یاد رکھو، عمل دل سے کرو۔ زبان سے ورد کرو مگر دل حاضر نہ ہو تو اثر نہیں آتا۔ ہر تسبیح کے ساتھ اپنے دل سے بات کرو، اے رب، تو ہی میرا سہارا، تو ہی میرا رازق۔ جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں تو سمجھ لو کہ وظیفہ قبول ہو رہا ہے۔
اسی لمحے رزق کی کنجیاں حرکت میں آتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اس کے نام پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ رزق آسمان سے نازل کرتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک بات دل میں بٹھا لو، وظیفے سے پہلے نیت، نیت سے پہلے دل کی صفائی، اور دل کی صفائی کے لیے نماز۔ بغیر نماز کے رزق کی کنجی زنگ آلود رہتی ہے۔ رب کہتا ہے وَآمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی ثابت رہو۔ یہی راز ہے برکت کا۔ تم نماز کے ساتھ ذکر کرو گے تو یا اللہ یا غنی تمہاری دنیا بدل دے گا، تمہارے گھر میں سکون آئے گا، قرض ختم ہوگا، دل سے بوجھ اترے گا۔ اب میں تمہیں یا غنی کا مفہوم بتاتا ہوں۔ غنی وہ ذات ہے جو خود محتاج نہیں بلکہ سب کو عطا کرتی ہے۔ جب بندہ اس نام کو دل سے پکارتا ہے تو رب اس کی محتاجی ختم کر دیتا ہے۔ تم صرف دولت کے محتاج نہیں، کبھی وقت کے محتاج ہوتے ہو، کبھی عزت کے، کبھی محبت کے۔ یا غنی تمہیں ہر قسم کی تنگی سے نکال کر وسعت دیتا ہے۔ یہ صرف رزق کا لفظ نہیں بلکہ دل کے سکون کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ یا غنی پر یقین رکھے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اب وظیفے کا دوسرا مرحلہ سمجھو۔ جب تم روزانہ نماز فجر کے بعد یہ عمل کرو گے تو اپنے رزق میں پہلا نور خود دیکھو گے۔ فجر کا وقت وہ لمحہ ہے جب آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں۔ تب تمہارا ورد تمہاری سانسوں کے ساتھ اوپر جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو فجر نہیں پڑتا اس کا دن بے برکت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد کا یا اللہ یا غنی تمہارے دن کا سب سے بابرکت لمحہ بن سکتا ہے۔ میرے عزیزو، حسبی اللہ صرف تنگ دستی کا علاج نہیں، یہ زندگی کے ہر زخم کا مرہم ہے۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، جب محنت کا پھل نہیں ملتا، جب دعائیں خاموش لگتی ہیں، تب یہی کلمہ تمہیں امید دیتا ہے۔ میرے لیے میرا رب کافی ہے کہنا دراصل دنیا سے منہ موڑ کر رب سے جڑ جانا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، کمی صرف ہماری یقین میں ہے۔ جو بندہ یقین سے کہے حسبی اللہ، اللہ اس کے لیے وہ راہیں کھول دیتا ہے جن پر روشنی بھی حیران رہ جاتی ہے۔ تم بس مانگنے والے بنو، دینے والا خود راستہ بنا دے گا۔ اب تمہیں ایک راز بتاتا ہوں۔ یہ راز ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ رزق کا تعلق صرف محنت سے نہیں، نیت سے ہے۔ بعض لوگ رات دن محنت کرتے ہیں مگر برکت نہیں آتی کیونکہ ان کا دل رب سے جڑا نہیں ہوتا۔ برکت ہمیشہ تعلق سے آتی ہے۔ جو بندہ اپنی ہر سانس میں اللہ کو یاد رکھے اس کی کمائی میں نور اترتا ہے۔ اس لیے جب تم یا اللہ یا غنی کا ورد کرو تو دل سے کہو اے رب میں تیری رضا کے لیے مانگ رہا ہوں، دنیا کے لیے نہیں۔ دیکھنا وہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے سوچا نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، وظیفہ صرف الفاظ نہیں، ایک طرز زندگی ہے۔ اگر تم دن میں رزق کے لیے دعا کرتے ہو مگر رات کو دل میں حسد رکھتے ہو تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ رزق دلوں کی صفائی سے آتا ہے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کا رزق کبھی رکتا نہیں۔ یہ قانون ہے رب کا، جتنا دو گے اتنا پاؤ گے۔ اس لیے جب تم یہ وظیفہ پڑھو اپنے دل سے بغض، حسد اور تکبر نکال دو۔ یہ عمل پاک دلوں کے لیے ہے۔ جب دل صاف ہو جائے تو ہر لفظ دعا بن جاتا ہے۔ اب آؤ، دل کے یقین کو مزید مضبوط کرو۔ تمہیں پتہ ہے غنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جو سب کو دیتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں۔ جب تم یہ نام لیتے ہو تو گویا رب سے کہہ رہے ہو اے اللہ تو سب کچھ رکھتا ہے، میں کچھ نہیں رکھتا، مجھے اپنی عطا سے نواز دے۔ جب بندہ اس جذبے سے پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد رحمتوں کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحہ کائنات کے سکوت کا لمحہ ہوتا ہے۔ وظیفہ صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھو تاکہ وہ دلوں میں اتر جائے۔ اب ایک بات جو بار بار کہنی ضروری ہے، نماز کے بغیر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ یہ ایسے ہے جیسے تم دروازہ بند رکھ کر چابی ڈھونڈتے رہو۔
نماز وہ دروازہ ہے جس سے رحمت اندر آتی ہے۔ اگر تم فجر چھوڑ دیتے ہو تو دن کی برکت جاتی رہتی ہے۔ اگر تم مغرب کے وقت دنیا کے کاموں میں کھوئے رہتے ہو تو رزق کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ وظیفہ اس دل پر اثر کرتا ہے جو ہر نماز کے وقت رب کے سامنے جھکتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا ستون بنا لو، تب دیکھنا یا اللہ یا غنیو کیسے تمہارے حالات بدل دیتا ہے۔ اب طریقہ ایک بار پھر دہرا دو تاکہ دل میں اتر جائے۔ سب سے پہلے وضو کرو، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، پھر 21 بار یا اللہ یا غنی پڑھو، آہستہ یقین کے ساتھ۔ ہر بار دل میں کہو، اے رب مجھے اپنے فضل سے نواز، مجھے غنی کر دے۔ پھر 3 بار درود ابراہیمی سے اختتام کرو۔ یہ عمل فجر کے بعد کرنا افضل ہے، کیونکہ فجر وہ وقت ہے جب فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور تمہارے ذکر کے ساتھ رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو 7 دن تک مسلسل کرو، مگر دل سے، ایسی حالت میں جیسے تم اللہ کو پکار رہے ہو اور وہ تمہاری پکار سن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے وظیفہ کیا مگر کچھ بدلا نہیں۔ میں کہتا ہوں تم نے وظیفہ تو کیا مگر یقین کہاں تھا؟ وظیفہ الفاظ نہیں، تعلق ہے۔ جب تمہارا دل یقین سے بھر جائے تو پہاڑ بھی تمہارے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، وہ اپنے مخلص بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی شک ہے تو پہلے اس کو دور کرو، پھر دیکھو تمہارے رزق کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اب رزق کا ایک اور راز سنو۔ کبھی تم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس کم ہوتا ہے مگر برکت زیادہ؟ وہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ نماز اور شکر سے۔ جب تم نماز پڑھتے ہو اور شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تمہارے کم رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہی تو قرآن کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے حسبی اللہ کے ساتھ شکر کو لازم پکڑو، تب رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اب تمہیں دعا کے آداب سمجھاتا ہوں۔ دعا ہمیشہ عاجزی سے مانگنی چاہیے۔ رب کے حضور ایسے جاؤ جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، نہ غرور نہ شرط، بس عاجزی۔ جب تم کہو حسبی اللہ تو آنکھیں بند کرو اور دل سے محسوس کرو کہ تمہارا رب تمہارے سامنے ہے۔ یہ لمحہ وہ ہے جب اللہ تمہارے قریب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے رب کا، اور رب وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب آخری حصہ آنے والا ہے، وہ دعا جو سب دعاؤں کی ماں ہے۔ جب تم نے وظیفہ مکمل کر لیا تو 3 بار درود ابراہیمی پڑھو، پھر دل کو ساکت کر لو اور رب سے بات کرو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری آواز آسمان کے در پر پہنچتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی دعا سن لیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اب ہاتھ اٹھاؤ اور دل سے کہو، اے میرے پروردگار، اے سب سے بڑا غنی، اے بے نیاز، میں تیرا محتاج بندہ تیرے در پر آیا ہوں۔ میرے ہاتھ خالی ہیں مگر دل یقین سے بھرا ہے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا طالب ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اے رب، جن دروازوں پر گیا وہ بند ملے، لیکن تیرا در ہمیشہ کھلا رہا۔ میں ان بند دروازوں کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے یقین ہے تیرا در بند نہیں ہوتا۔ اے میرے مولا، میری محنت میں برکت ڈال، میرے قدموں کو رزق کے راستوں پر چلا، میرے دل سے خوف نکال دے۔ اے اللہ، اگر میری تقدیر میں تنگی لکھی ہے تو اپنی رحمت سے وسعت بنا دے۔ اے رب، میرے گھر میں سکون اتار دے، میرے اہل خانہ کو حلال رزق سے نواز دے۔ اے اللہ، میری اولاد کو قناعت سکھا، میرے دل کو شکر سے بھر دے، میرے ہاتھوں سے برکت جاری کر دے۔ اے رب، تو رزق دیتا ہے بغیر حساب کے،
میں تیرا محتاج ہوں، اپنی عطا سے میرا دامن بھر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہے اسے شفا دے، جو مقروض ہے اسے آسانی دے، جو غم میں ہے اسے خوشی دے۔ اے رب، جو حلال چاہتا ہے اس کے لیے راستے کھول دے۔ اے اللہ، میرے دل کو حسد، لالچ اور غرور سے پاک کر دے۔ مجھے ان بندوں میں شامل کر لے جو تیرے ذکر سے مطمئن رہتے ہیں۔ اے رحیم، میرے رزق کو صدقہ بنا، میری محنت کو عبادت بنا، میری سانسوں کو تیری رضا سے بھر دے۔ اے کریم، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا، اگر میں رک جاؤں تو مجھے چلا دینا، اے اگر میں تھک جاؤں تو مجھے سہارا دینا۔ اے رب، میری دعاؤں کو قبول کر، میرے رزق کو پاک بنا اور میرے دل کو مطمئن رکھ۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں، صرف تجھ سے۔ حسبی اللہ، تو ہی کافی ہے۔ یا اللہ، یا غنی، میں تجھ پر راضی ہوں، تو مجھ پر راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے اس رب کے حضور جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں۔ اگر آپ نے آج دل سے حسبی اللہ کہا، اگر آپ نے سچے یقین سے یا اللہ یا غنی پڑھا، تو سمجھ لیجئے کہ قسمت کا قفل کھلنے ہی والا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، دل کی نرمی، نماز کی پابندی اور حلال کمائی کی کوشش کبھی نہ چھوڑیں۔ یہی 3 کنجیاں ہیں رزق کی ہر تنگی کو وسعت میں بدلنے کی۔ اور اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام اس خاص دعا میں شامل ہو تو نیچے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے لیے بھی رزق، برکت اور آسانی کی دعا کر سکیں۔ اور اگر دل چاہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ شاید اگلی ویڈیو ہی آپ کے لیے دعا کا دروازہ بن جائے۔